بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وکم قصمنا من قریۃ، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے پیس ڈالا کا قیمہ بنا دیا ان کا، کانت ظالمۃ، بلا وجہ نہیں انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی تھی، وہ حد سے بڑھ گئے تھے وہاں کے لوگ۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور پھر ان کو ختم کرنے کے بعد ہم نے کھڑا کر دیا، ان کے پیچھے اٹھا دیا ایک اور قوم کو، ایک نئی نسل جو ہے وہ وہاں پر آباد ہے۔ وَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ، تو جب بھی انہوں نے آہٹ پائی ہمارے عذاب کی، یعنی ہر قوم کا معاملہ یہ رہا کہ جب اس پر وہ عذاب آ گیا، اس کے آثار شروع ہو گئے، اذا ہم منہا یرکضون، تب لگے وہ وہاں سے بھاگنے، کوشش کی انہوں نے راہ فرار اختیار کرنے کی۔ لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، اب بھاگنے کی کوشش مت کرو بلکہ لوٹ جاؤ اور وہیں جاؤ جہاں تم نے عیش و عشرت کی تھی، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا تھا، جن بستیوں میں وہیں رہو۔ وَمَسَاكِنُكُمْ، اور اپنے گھروں کی طرف آؤ، لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، تاکہ تمہارا حال احوال پوچھا جا سکے، تمہاری پرسش ہو سکے، بلکہ مزاج پرسی کی جا سکے، محاورتاً اگر کہا جائے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، تو اس وقت انہوں نے یہی کہا کہ ہائے ہماری شامت، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ لیکن بعد از خرابی بسیار، اب ظاہر بات ہے کہ اب تو عذاب آ گیا ہے اور اب ان کے لیے کوئی موقع نہیں ہے اس وقت کہ وہ توبہ اور استغفار کر کے اللہ کے عذاب سے بچ سکے۔ اب یاد اگر آیا کہ ہم ظالم تھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فما زالت تلک دعواہم، اور پھر مسلسل ان کی یہی فریاد رہی، یعنی عذاب آ گیا ہے اور وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے انہیں خس و خاشاک اور راکھ کی مانند کر دیا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ رام کی لیلا نہیں ہے کہ محض دیوتاؤں نے اپنے کھیل تماشے کے لیے ایک بساط بچھا دی ہے اور اوپر سے نظارہ کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کوئی آپس میں جو ہے باہم دست و گریبان ہیں، کوئی لڑائیاں ہو رہی ہیں، کہیں کچھ اور کام ہو رہے ہیں، جو بھی ہے یہ وہ نہیں ہے، بے مقصد تخلیق نہیں ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم چاہتے کہ اپنے پاس جو ہے وہ کوئی کھیل کود بنا لیں، لاتخذناہ من لدنا، تو ہم اپنے پاس ہی، خاص اپنے پاس ہی کوئی ایسی چیز بنا لیتے، اتنا پھیلانے کی ضرورت کیا تھی اور اتنے لوگوں کو انوالو کرنے کی۔ ان کننا فاعلین، اگر ہمیں یہ کرنا ہوتا۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم تو حق کو کوڑا بنا کر برساتے ہیں باطل کی پیٹھ پر۔ دنیا میں یہ جو جنگیں ہیں، یہ جو حق و باطل کی کشمکش ہے، اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ باطل کی پیٹھ پر حق کا کوڑا برستا ہے، اہل حق کو اللہ تعالیٰ کوڑے کے طور پر برساتا ہے باطل کی پیٹھ پر۔ فَيَدْمَغُهُ، اور وہ پھر باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور پھر وہ بالکل نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے تباہی اور بربادی ہے اس چیز کے سبب جو تم بیان کرتے ہو، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے جو کوئی بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو اس اللہ کے پاس ہیں یعنی فرشتے، وہ اس کی بندگی سے استکبار نہیں کرتے۔
وہ تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے اللہ کی اس بندگی اور اس کے آگے سر جھکانے سے انکار نہیں کرتے، انہیں کبھی اس میں کوئی محسوس نہیں ہوتی شے۔ ولا یستحسرون، اور نہ ہی اللہ کی عبادت میں وہ کوئی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اور وہ تو دن رات اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں اور بیچ میں دم نہیں لیتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ کچھ معبود ٹھہرا لیے ہیں زمین کے؟ ہم ینشرون، اور یا وہ ان کو دوبارہ زندہ کریں گے؟ کچھ ان کے الگ معبود ہیں اور وہ ان کو زندہ کریں گے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہوتے، کوئی اور حاکم ہوتے، کوئی اور صاحب اختیار ہستیاں ہوتی، تو زمین و آسمان میں فساد مچ جاتا، لفسدتا، یہاں کا تو نظام درہم برہم ہو جاتا۔ یہ اصل میں وہ منطقی دلیل ہے جو قرآن استعمال کرتا ہے شرک کے خلاف۔ اللہ کے وجود کے لیے قرآن مجید نے منطق کا اس معنی میں، اس منطق کا جو فلسفہ اور پیور منطق ہے، پیور ریزن، اس کا سہارا نہیں لیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو انسان جانتا ہے، اس کی فطرت جانتی ہے، وہ پہچانتا ہے، اس کی فطرت میں اللہ کی معرفت موجود ہے۔ اس کائنات میں ہر طرف نشانیاں ہیں، ان کو غور کرے گا، دیکھے گا تو اللہ یاد آئے گا، لازماً وہ پہنچے گا اللہ تک۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اصل پرابلم یہ ہے کہ اس کے ساتھ پھر شرک کیا جاتا ہے۔ چنانچہ مشرکین کا یہ جملہ بار بار نقل ہوا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے سوال اور پھر ان کا جواب کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا یہ بتاؤ، تو وہ کہیں گے کہ لازماً اللہ نے۔ تو اللہ تو ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار بہت ہی کوئی ڈھیٹ آدمی ہو تو کرے گا، وہ تو انسان کی فطرت کا حصہ ہے اللہ کا اقرار۔ اس کے بعد گڑبڑ ہوتی ہے شرک، کہ اور بھی کچھ با اختیار ہستیاں ہیں اللہ کے علاوہ، کسی اور کو بھی تصرف کا حق حاصل ہے، انہیں بھی خوش کرنا ہے، ان کو راضی کرنا ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی دربان بھی ہیں، کچھ نب چڑھے ہیں ان کو خوش کیا جائے۔ یہ سارا جو دھندا ہے شرک کا، کہ فرمایا کہ اگر اس زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور با اختیار ہستیاں ہوتی تو ظاہر بات ہے کہ اقتدار کی رشا کشی ہوتی ہے، یہاں پہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا، فساد مچ جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو پاک ہے اللہ کہ جو عرش کا مالک ہے ان تمام باتوں سے کہ جو یہ بیان کرتے ہیں، جنہیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل، اس سے نہیں پوچھا جائے گا جو کچھ وہ کرتا ہے۔ کوئی نہیں ایسی ہستی اس پوری کائنات میں جو اللہ سے پوچھ سکے کہ یہ کیوں کیا تو نے۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور باقی سب سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ان سے تو پوچھ کر رہے گا، ان سے سوال ہوگا، وہ سب مخلوقات تھے۔ اب اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ کچھ اور معبود اپنے مقرر کیے ہیں، بنا لیے ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم، ان سے کہیے کہ لے کر آؤ کوئی سند، کوئی دلیل۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہی تعلیم ہے ان لوگوں کی جو میرے ساتھ ہیں، اور یہی تعلیم تھی ان کی جو مجھ سے پہلے تھے۔ تمام رسولوں کا یہی پیغام تھا، ایک توحید کی تعلیم، ایک اللہ۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق، لیکن ان میں سے اکثر حق کو نہیں سمجھتے، نہیں جانتے۔ وهم معرضون، تو وہ اعراض کرتے ہیں، حق کو قبول کرنے سے گریزاں ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور اے نبی آپ سے پہلے نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو، الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا، مگر ہم نے ہمیشہ یہی حکم دیا، یہی وحی بھیجی کہ کوئی معبود نہیں ہے اس کائنات میں سوائے میرے، فاعبدون، بس تم سب میری ہی بندگی کرو۔ تمام رسولوں کا یہی پیغام تھا۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، اور ان کی تو جسارت کا یہ عالم ہے، یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا یا بیٹی بنا لیا۔ سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے۔ بل عباد مکرمون، جن کو یہ اللہ کی بیٹیاں بنا رہے ہیں فرشتے، وہ تو اللہ کے بندے ہیں۔ عبد، عبد کی جمع عباد، اللہ کے غلامی میں ہیں۔ مکرمون، بڑے معزز ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا عزت اور احترام کا مقام دیا ہے، لیکن ہیں تو اللہ کے بندے۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ اس کے آگے بات میں پہل نہیں کرتے اللہ کے سامنے۔ وہم بامرہ یعملون، اور وہ اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اس کو بجا لاتے ہیں۔ یعنی ان کی یہ کیفیت ہے کہ اللہ کے سامنے بات کرنے کی بھی ان کو جرت اور ہمت نہیں ہے،
اور اللہ کے حکم کے ہر وقت اشارے کے منتظر ہوتے ہیں اور فوراً اس پر عمل